اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ النور کا پارٹ 2 پیش کر رہے ہیں۔ نمبر 3 پہ آتے ہیں تاریخی پس منظر۔ اب یہ تحقیق ہو جانے کے بعد کہ یہ سورہ نور 6 ہجری کے نصف آخر میں سورہ احزاب کے کئی مہینے بعد نازل ہوئی ہے، ہمیں ان حالات پر ایک نگاہ ڈال لینی چاہیے جن میں اس کا نزول ہوا۔ جنگ بدر کی فتح سے عرب میں تحریک اسلامی کا جو عروج شروع ہوا تھا وہ غزوہ خندق تک پہنچتے اس حد تک بڑھ چکا تھا کہ مشرکین، یہود، منافقین اور متربصین سب ہی یہ محسوس کرنے لگے تھے کہ اس نوخیز طاقت کو محض ہتھیاروں اور فوجوں کے بل پر شکست نہیں دی جا سکتی۔ جنگ خندق میں وہ لوگ متحد ہو کر 10,000 فوج کے ساتھ مدینے پر چڑھ آئے تھے، مگر ایک مہینے تک سر مارنے کے بعد آخرکار ناکام ہو کر چلے گئے، اور ان کے جاتی ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی اعلان فرما دیا، اس سال بعد اب قریش تم پر چڑھائی نہیں کریں گے بلکہ تم ان پر چڑھائی کرو گے۔ یہ گویا اس امر کا اعلان تھا کہ مخالف اسلام طاقتوں کی قوت ایک دم ختم ہو چکی ہے۔ اب اسلام بچاؤ کی نہیں بلکہ اقدام کی لڑائی لڑے گا، اور کفر کو اقدام کے بجائے بچاؤ کی لڑائی لڑنی پڑے گی۔ یہ حالات کا بالکل صحیح جائزہ تھا جس سے دوسرا فریق بھی اچھی طرح محسوس کر رہا تھا۔ اسلام کے اس روز افزوں عروج کی اصل وجہ مسلمانوں کی تعداد نہ تھی۔ بدر سے خندق تک ہر لڑائی میں کفار ان سے کئی گنا زیادہ قوت لے کر آئے تھے، اور مردم شماری کے لحاظ سے بھی مسلمان اس وقت تک عرب میں بمشکل 1/10% تھے۔ اسی عروج کی وجہ سے مسلمانوں کا اسلحے کی برتری بھی نہ تھی۔ ہر طرح کے ساز و سامان میں کفار ہی کا پلہ بھاری تھا۔ معاشی طاقت اور اثر و رسوخ کے اعتبار سے بھی مسلمانوں کا ان سے کوئی مقابلہ نہ تھا۔ ان کے پاس تمام عرب کے معاشی وسائل تھے اور مسلمان بھوکے مر رہے تھے۔ ان کے پشت پر تمام عرب کے مشرک اور اہل کتاب و قبائل تھے، اور مسلمان ایک نئے دین کی دعوت دے کر قدیم نظام کے سارے خامیوں کی ہمدردیاں کھو چکے تھے۔ ان حالات میں جو چیز مسلمانوں کو برابر آگے بڑھائے لے جا رہی تھی وہ دراصل مسلمانوں کی اخلاقی برتری تھی، جیسے تمام دشمنان اسلام خود بھی محسوس کر رہے تھے۔ ایک طرف وہ دیکھتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی بے داغ سیرتیں ہیں جن کی طہارت و پاکیزگی و مضبوطی دلوں کو مسخر کرتی چلی جا رہی ہے، اور دوسری طرف انہیں صاف نظر آ رہا تھا کہ انفرادی و اجتماعی اخلاق کی طہارت نے مسلمانوں کے اندر کمال درجے کے اتحاد اور نظم و ضبط بھی پیدا کر دیا ہے، جس کے سامنے مشرکین اور یہود کا ڈھیلا نظام جماعت امن اور جنگ دونوں حالتوں میں شکست کھاتا چلا جاتا ہے۔ کمینہ خصلت لوگوں کی خاصہ ہوتا ہے کہ جب وہ دوسری کی خوبیاں اور اپنی کمزوریاں صریح طور پر دیکھ لیتے ہیں اور یہ بھی جان لیتے ہیں کہ اس کی خوبیاں اس سے بڑھا رہی ہے اور ان کی اپنی کمزوریاں انہیں گرا رہی ہیں، تو انہیں یہ فکر لاحق نہیں ہوتی کہ اپنی کمزوریاں دور کریں اور اس کی خوبیاں اخذ کریں، بلکہ وہ اس فکر میں لگ جاتے ہیں کہ جس طرح بھی ہو سکے اس کے اندر بھی اپنی ہی جیسی برائیاں پیدا کر دیں، اور یہ نہ ہو سکے تو کم از کم اس کے اوپر خوب گندگی اچھالیں تاکہ دنیا کو اس کی خوبیاں بے داغ نظر نہ آئے۔ یہی ذہنیت تھی جس نے اس مرحلے پر دشمنان اسلام کی سرگرمیوں کا رخ جنگی کارروائیوں سے ہٹا کر رذیلانہ حملوں اور داخلی فتنہ انگیزیوں کی طرف پھیر دیا، اور چونکہ یہ خدمت باہر کے دشمنوں کی بنسبت خود مسلمانوں کے اندر کے منافقین زیادہ اچھی طرح انجام دے سکتے تھے، اس لیے
بالارادہ یا بلا ارادہ طریقہ کار یہ قرار پایا کہ مدینہ کے منافقین اندر سے فتنے اٹھائیں اور یہود اور مشرکین باہر سے ان کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے۔ اس نئی تدبیر کا پہلا ظہور ذی القعدہ 5 ہجری میں ہوا، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب سے تبنیت، دوسرے کے بیٹے کو اپنا بیٹا بنانا اور خاندان میں اس سے بالکل سلبی بیٹی کی حیثیت دے دینا کی جاہلانہ رسم کو خاتمہ کرنے کے لیے خود اپنے متبنہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حارث کی متعلقہ بیوی زینب رضی اللہ تعالیٰ بنت حبش سے نکاح کیا۔ اس موقع پر مدینہ کے منافقین پروپیگنڈا کی ایک طوفان عظیم لے کر اٹھ کھڑے ہوئے اور باہر سے یہود اور مشرکین نے بھی ان کی آواز میں آواز ملا کر افطرا بردازیاں شروع کر دی۔ انہوں نے عجیب عجیب قصے گڑ گڑ کر پلا دیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اپنے منہ بلے بیٹی کی بیوی کو دیکھ کر اس پر عاشق ہو گئے اور کس طرح بیٹے کو ان کی عشق کا علم ہوا اور وہ طلاق دے کر بیوی سے دستبردار ہو گیا، اور پھر کس طرح انہوں نے خود اپنی بہو سے بیاہ کر لیا۔ یہ قصے اس کثرت سے پلائے گئے کہ مسلمان تک ان کے اثرات سے نہ بچ سکے۔ چنانچہ محدثین اور مفسرین کے گروہ نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ اور زید کے متعلق جو روایتیں نقل کی ہیں، ان میں سے آج تک ان من گڑت قصوں کے اجزاء پائے جاتے ہیں، اور مستشرقین مغرب ان کو خوب نمک مرچ لگا کر اپنے کتابوں میں پیش کرتے ہیں۔ جزاک اللہ، فی امان اللہ۔